رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن المجيد رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بنی اسرائیل انشاءاللہ آج پڑھنے ہم نے یہ بھی سورہ بنی اسرائیل بھی تقریباً جو آخری جو ادوار ہے نا مکہ کا اسی میں ہی نازل ہوئی ہے، مدینہ ہجرت کرنے سے تقریباً کوئی سال پہلے، تقریباً انہیں دنوں میں کہ یہ جو سٹارٹ والی اس کی آیات ہیں یہ معراج کے وقت کی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیت المقدس گیا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، پھر وہاں سے جب معراج پہ گیا تو اس کو معراج کہا جاتا ہے، یہ ان کے بارے میں سٹارٹ والی آیات۔ یہاں پہ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں جو کہ زیادہ اہم آ رہی ہیں پوائنٹس جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہاں پہ اب بنی اسرائیل سے امامت جو ہے نا وہ منتقل کر کے بنی اسماعیل کی طرف کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے تو بنی اسرائیل ہی کی طرف تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو اب وہ منتقل کر کے بنی اسماعیل کی طرف کی جا رہی ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہجرت مدینہ کا حکم انشاءاللہ۔ نمبر 3 نماز کی فرضیت۔ یہ 3 اصل مقاصد ہیں جو اس کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ 3 اصل مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کہاں سے کہاں تک بندے کو سیر کرا رہا ہے کہ یہ نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، اور وہ ایسی بابرکت اور پاک جگہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ دکھائے، اور جن لوگوں نے دیکھی ہے کہ دیکھنے سے جو چیز مشاہدہ ہوتی ہے تو وہ تو پتہ نہیں چلتا، اور بھی کافی زیادہ اور بھی انبیاء جو فلسطین میں آئے، اور اسی طرح سے بیت المقدس وہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زیارت کے لیے کبھی جانا ہو تو مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس جو ہے یہاں پہ سفر کرنا زیارت کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کہیں اور زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی اور اسے بھی بنی اسرائیل کے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ ان کے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر پیغمبر بنا کر بھیجا اور کتاب تورات دے کر بھیجا، صرف اس وجہ سے ان کو یہ تاکید کی کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جس کا وکیل اللہ بن جائے اس کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہی وکیل بنانے کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی وکیل بناؤ، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اور جب اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو کسی اور بھروسے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اب یہاں پر آیت نمبر 2 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 10 تک بنی اسرائیل بھی مخاطب ہیں اندر، اور مشرکین مکہ بھی مخاطب ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف جتنے بھی سہارے ہیں وہ سارے کمزور ہیں، اگر سہارا مضبوط ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں ساتھ ساتھ جیسے کہا تھا میں نے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی چیک کرتے جانا ہے کہ ہمارا بھروسہ کس پر ہے۔ ہمیشہ بھروسے کو چیک کرنے کا پتہ چلتا ہے جب بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں کس پہ اعتماد ہوتا ہے، آیا کہ کسی رشتہ دار پہ ہوتا ہے، کسی دوست احباب پہ ہوتا ہے، یا کہ صرف اللہ پہ ہوتا ہے، تو اس وقت پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھروسہ کس پہ ہے، وہ وقت ہوتا ہے اپنا بھروسہ چیک کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اپنا ہی بھروسہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ اپنا ہی، ہمیں کسی اور کے بھروسے کی ضرورت ہی نہ ہو، جس کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ باقی سارے بھروسے تو بہت کمزور ہیں، صرف اور صرف ایک واحد بھروسہ اللہ ہی کا ہے جو کہ ایک مضبوط بھروسہ ہے۔ تم لوگ ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ میری پیاری بہنوں ایسا ہی اللہ تعالیٰ شکر گزار ہر کسی کو بنائے،
کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جو ہے یہ ورڈ چوز کیا کہ شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا، یہاں لا تفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا، یہاں انبیاء یہاں فساد سے مراد جو ہے نا وہ دینی بگاڑ ہے، کہ جو دینی بگاڑ پیدا کرنا، اور یہ اس کو کہا گیا ہے فساد زمین پر برپا کرنا۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے موقع پیش آیا تو اس وقت ان سے کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے ہی لیے تھی۔ یعنی کہ اب کیا تھا کہ اتحاد کی کمی دے کر ان کو کیا برائیاں دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فساد برپا ہوا؟ 3 چیزیں تھیں۔ ایک تو اتحاد کی کمی دے کر ایک شرک کرنے لگ گئے تھے، تیسرا جو تھا وہ بے حیائی کرنے لگ گئے تھے۔ جب جس قوم کے اندر یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں نا تو وہاں پر پھر فساد عظیم برپا ہو جاتا ہے اور برائیاں ہی برائیاں برپا ہو جاتی ہیں، اور ان پر پھر زوال کی اصل وجہ ہی یہ تھی کہ یہ آیت نمبر 6 میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو ان پر جو زوال نازل کیا گیا، جو ان پر اس زوال کی وجہ ہی یہ تھی کہ ان کے اندر اتحاد کی کمی آ گئی تھی، اتحاد ختم ہو گیا تھا، اور وہ انتہا سے زیادہ شرک کرنے لگے تھے اللہ کے ساتھ اور بے حیائی کرنے لگے تھے۔ جس قوم کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے پھر ان پر زوال آ جاتا ہے، ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پکڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ اور کافر نعمت جو لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 10۔ اب یہاں پر آیت نمبر 9 میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اس کتاب کو مانے گا وہی کامیاب ہے، اور جو نہیں مانے گا ان کا انجام بنی اسرائیل والا ہوگا۔ کہ آخر یہ کتاب ہی ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے کہ اس کتاب کو مان لینے سے ہی کامیابی ہے، اور اس کتاب کو نہ ماننے سے ہی ناکامی ہے، اور اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ جو شخص اس کتاب کو نہیں مانے گا اس کا انجام بھی بنی اسرائیل والا ہوگا۔ اب میری پیاری بہنوں یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب رمضان ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں صحیح معنوں میں قرآن سے جوڑ دے تو یہی ہماری کامیابی ہے، کہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ تو رمضان میں راتوں کو اٹھ کر، اب یہاں پہ اجتماعی طور پہ تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہی ہیں، انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں زیادہ زیادہ ٹائم دے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بندے کو فرصت دیتے ہیں کہ انفرادی طور پر بھی یہ سورہ بنی اسرائیل اتنی پیاری سورہ ہے، اتنی پیاری سورہ ہے کہ آپ اکیلے میں کبھی اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے نا تو بڑا مزہ آتا ہے۔ بہت اچھی اس کے اندر احکامات ہیں اور بڑی اچھی ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرنے کی انفرادی طور پر بھی اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے موقع دے کہ ہم جو ہیں وہ اس رمضان میں قرآن سے اچھے سے جڑ جائیں جس طرح سے جڑنے کا حق ہے، کہ صحیح معنوں میں اس سے ہم سارے احکامات لے کر ان پر عمل پیرا ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، انسان تو بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، جس طرح سے انسان کو خیر مانگنی تھی نا ویسے شر مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سا بچہ کچھ کرتے ہیں تو کیسے فٹافٹ منہ سے بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں نا، کہ انسان کتنا جلد باز ہے۔ حالانکہ اس طرح سے تو اچھے نیکیاں خیر مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا خیر کی کرنی چاہیے،
تو بندہ پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان شر مانگنے لگ جاتا ہے کہ اتنا جلد باز ہے، فٹافٹ جلد بازی پہ اتر آتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اور انسان کا حقیقت میں اندر سے دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہماری بد دعا پوری ہو، لیکن فٹافٹ مانگ لیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر وہ بد دعا پوری ہو جائے تو نقصان کس کا ہے، گھاٹا کس کا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہمیشہ کسی کے لیے یا اپنے گھر کے لیے یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کسی کے لیے کوئی بات ہو گئی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کر، بڑا تحمل سے، بڑے پیار سے بات کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان بہت ہی جلد بس سوچتا نہیں ہے، کہ جو اچھا انسان ہے وہ بھلائی مانگتے وقت بھی وہ ہمیشہ سوچتا ہے، اور برائی مانگتے وقت بھی وہ سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے کے لیے خیر ہی مانگتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ایک بڑی بات جو ہے وہ تلخ کہی تھی، کہ اس بات کو یاد نہیں لیکن لہجہ یاد ہے اس کا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ کوئی بات ایسی منہ سے کسی کے نکل جاتی ہے کہ کوئی رشتہ دار کو بات کہہ جاتے ہیں، تو بندہ ساری زندگی بھی سوچتا ہے کہ بات تو مجھے یاد نہیں کہ اس نے کیا کہی تھی، لیکن اس کا لہجہ مجھے یاد ہے کہ اس نے کس لہجے میں کہی تھی۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اپنا لہجہ نرم بنانا ہے، اپنا لہجہ جو ہے نا، اپنی زبان میں تاثیر، پیار، محبت پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے لہجوں کو پیار بھرا بنا دے، کہ ہمارا لہجہ تلخ نہ ہو۔ جب ہمارے لہجے کی تلخی ختم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ بات بھی بے اثر رہ جاتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، لیکن یہ جلد بازی انسان کے لیے فائدہ مند ہونی چاہیے، نقصان دہ نہیں ہونی چاہیے۔ سوچ سمجھ کر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ اور سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ استغفر اللہ، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان جو ہے نا، وہ اگر اپنے ضمیر کے اندر تھوڑا سا سوچے، غور کرے، اس کو سارا کچھ کھلی تختی سامنے نظر آ جائے گی کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کا نامہ مال اس کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے اقرا کتاب کا، آیت نمبر 14 میں، اقرا کتاب کا، کہ پڑھ اپنی کتاب۔ اللہ تعالیٰ کتاب کھول کے سامنے رکھ دیں گے کہ جو تو نے ساری زندگی، جو ہمارے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہر وقت ہماری چھوٹی بڑی ہر چیز لکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کتاب رکھ دیں گے کہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ، کیا تو نے کیا ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے، اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام برنہ بھیج دیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں یہاں پہ بھی، کہ جو انسان سیدھے راستہ اختیار کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیے رکھی، اور اس نے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ہی راستہ چوز رکھا، تو اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جو گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کو ہوگا، اس کی گمراہی کا وبال کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اگر وہ گمراہ ہوا تو اس نے اس کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، اس کی برائیوں کو بوجھ کسی اور نے نہیں اٹھانا۔ اور پھر اللہ کیا کہیں گے کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، لیکن جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھا نہ دے، کہ ہم نے سارا کچھ بتا دیا تھا، ایسے ہی عذاب نہیں بھیجا۔ کہ قرآن ان کے پاس تھا، ان کو پیغمبر آیا تھا جو ان کے لیے اسوہ حسنہ تھا، ان کے لیے نمونہ تھا، جنہوں نے سچ صحیح ان کو ہر چیز بتا دی تھی۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے حق اور باطل کا فرق نہیں کیا تو پھر اب تو یہاں پہ فیصلے کا دن ہے۔ یہ دنیا میں ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی اور ہمیں سارا کچھ بتایا، حق اور باطل کا فرق سمجھایا۔ اب اس لیے ایک دانش مند جو انسان ہے نا، ایک دانش مند آدمی کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، بلکہ اسے ہر وقت اس بات پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ یہ دانش مندی کی علامت ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیکھے گا کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی جو بھی کرے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنا حساب خود دینا ہے، جو میں نے کرنا ہے تو اس کا بوجھ میں نے خود ہی اٹھانا ہے، میرا بوجھ کسی نے نہیں اٹھانا، اور نہ میرے سے کسی کا بوجھ اٹھوایا جائے گا۔
اگر اسے اپنی ذاتی ذمہ داری کا صحیح احساس ہو تو دوسرے خواہ کچھ کر رہے ہوں وہ بہرحال اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہے گا جس کی جواب دہی خدا کے حضور وہ کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہو۔ اسے یہ پتا ہو کہ جب اللہ کے حضور میں نے جانا ہے تو اللہ کے سامنے جب میں نے جواب دینا ہے تو میں وہ کام کروں کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ جو خوشحال لوگ ہیں نا، یہ اپنے آپ میں تکبر کرنے لگتے ہیں خوشحالی پہ، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ زیادہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، وہ کچھ سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زیادہ کرتے ہیں۔ جو خوشحال ہوتے ہیں تو جب اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرتے ہیں تو ان کا عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی تو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہلاک کر دیا گیا۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جسے دینا چاہے اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسے کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے، یعنی کہ وہ کوشش کرتا ہے اور وہ مومن ہو، تو ایسے ہر شخص کی کوشش مشکور ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زست دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب یہ آیت نمبر جو 19 ہے جس میں ہم نے پڑھا ہے سعیہم مشکورا، کہ ان کی کوشش شکر گزار ہے، اس میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دو طرح کے لوگوں میں سے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ نمبر 1 عاجلہ، نمبر 2 آخرہ۔ جو عاجلہ لوگ ہیں، جلد بازی کرنے والے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مفاد پرست۔ اور جو آخرہ، جن کو یہ ہے کہ آخرت بہتر ہو، وہ حق پرست ہوتے ہیں۔ اور جو مصلحت، دوسرے عاجلہ جو ہیں وہ مصلحت پرست ہیں، اور جو آخرہ اصول پرست ہیں۔ اور جو عاجلہ ہیں، جو جلدی کرنے والے، کہ فٹافٹ بس جلدی جلدی ہمارا کام ہو جائے، دنیا میں جلدی کرنے والے، کہ دنیا مل جائے بس، آخرت دنیا میں جلدی کرنے والے، ان کو آخرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھا اجر دینا اور آخرت میں بھی ہمیں محروم نہ رن کا، ان کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، کہ وہ جلد بازی نہیں کرتے، وہ اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ تحمل مزاج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو عزت دے رہا ہوتا ہے، دنیا میں بھی ان کو عزت مل رہی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن اس سکون میں کیا ہوتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جو عاجلہ ہوتے ہیں، جلد بازی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی تو بغیر مانگے ان کو مل رہا ہوتا ہے، اور بے انتہا مل رہا ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے یہ تو مانگتے بھی نہیں اور ان کو اتنا زیادہ مل رہا ہے تو شاید یہ بہت ہی ہے، لیکن وہ جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں، کہ ان کو بغیر محنت کے مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف دنیا ہی مل رہی ہوتی ہے۔ آخرت میں ان کا انجام محروم ہے، وہ آخرت میں ان کا انجام برا ہے۔ تو جو بندہ، میری پیاری بہنوں، اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو محنت کرنی پڑتی ہے، تو جو آخرہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ خود غرض نہیں ہوتے۔ جو عاجلہ ہیں، یہ لوگ خود غرض ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنے ذات سے ہوتے کہ دنیا مل جائے، دیکھی جائے گی آخرت بھی، کہ دنیا پہ ہی ان کو مان ہوتا ہے، وہ خود غرض ہوتے ہیں، ان کو دوسرے کی نہیں ہوتی۔ اور جو آخر ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی ہے اپنے سے، کہ کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے، ہماری خیر ہے۔ تو یہ جو آخرہ والا، جو دنیا اور آخرت دونوں کی اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ہی ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، دونوں ان کو اطاعت کرے، دونوں ان کو دے، دونوں میں عزت دے، تو ان کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا کٹھن رستہ ہے یہ فٹافٹ نہیں مل جائے گا۔ اب دیکھو کتنی محنت کرنی پڑی نا یہاں پہ آنے کے لیے، فٹافٹ تو بندہ نہیں آ جاتا، ایک پلاننگ کے تحت انسان آتا ہے، ہزاروں کام چھوڑ کے آتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ تو یہ ایک کٹھن مشکل وقت، مشقت برداشت کرنی پڑے، محنت کرنی پڑتی ہے، ایک وہ پوری زندگی میں محنت کرنے کے بعد اس کو یہ اجر ملتا ہے، کہ اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی انجام ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت بھی عطا کرتے ہیں، اور تیرے رب کے عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ اب میری پیاری بہنوں، یہاں پر جو ہے آیت نمبر 20، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو بندہ سیرت، صداقت، دیانت
اپناتا ہے تو اس کو جو دنیا میں، یعنی کہ دنیا ہی سارا کچھ نہیں ہوتی، مطلب کیا ہے مختصر سی بات کہ دنیا ہی سارا کچھ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید دنیا میں جس کو دنیا ملی ہوئی ہے اس کو سارا کچھ نہیں مل گیا. نہیں، دنیا میں جس بندے کو سیرت مل گئی ہے نا، صداقت مل گئی، دیانت مل گئی ہے، تو سمجھو کہ اس کو سارا کچھ مل گیا. اصل چیز سیرت ہوتی ہے کہ جس کو دنیا میں سیرت مل گئی اس سے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے پر لگا دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید دنیا اسی کو ملی ہے کہ جس کو دنیا کا مال و متاع ملا ہے، شاید وہی دنیا ہے. نہیں میری بہنوں، دنیا اصل وہی ہے کہ جس کے اندر سیرت ہے، جس کا کردار ہے، جو کردار میں اعلیٰ ہے، جو سیرت میں اعلیٰ ہے، وہی دنیا میں اعلیٰ ہے. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو. اب یہاں میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے وہ ہمیں آخرت اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے. صرف دنیا طلب نہیں کرنی چاہیے. جو دنیا طلب کرتا ہے تو بار بار ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے نا کہ اسے دنیا دے دی جاتی ہے لیکن آخرت میں محروم رہ جاتا ہے. جو دنیا آخرت دونوں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت دونوں کی بلائیاں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرماتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے آیت نمبر 23، اس میں اب اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں اس سے اسلامی معاشرہ قائم کیسے ہوتا ہے، اسلام و معاشرہ قائم ہوتا ہے. یہاں پر یہ 14-15 نکات ہیں تقریباً جن کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ ان پر عمل کرنا ہے. یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اہم نکات دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، سب سے پہلا یہ نقطہ ہے ہمارے لیے، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. سب سے پہلا اصول کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کو معبود بنانا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنا. تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی اللہ ہے. اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. دوسرے نمبر پہ کیا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما. اس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متربع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. سبحان اللہ. میری پیاری بہنوں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دے رہے ہیں نا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ ہی تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے. پیچھے صرف یہ تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور یہاں پہ کتنی تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈیل پیکج دیا ہے. ڈیلی کا پیکج. ڈیلی پیکج کیا ہے؟ 3 چیزیں آ گئی نا اس کے اندر کہ ایک تو جو ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ نہیں بات کرنی، آہستہ سے بات کرنی ہے. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، جھک کر رہنا ہے. اف کیا ورڈ ہے کہ دیکھ بار بار ایک لفظ کہ دیکھو کہ اگر ماں ہماری یہی پوچھ لیتی نا کہ کیا کھایا کیا پہنا، اسی پہ ہی ہم اکتا جاتے ہیں، اسی پہ کہہ دیتے ہیں ہائے اللہ بار بار ایک ہی سوال، حالانکہ اس میں فائدہ بھی ہمارا ہوتا ہے، ہمارے بارے میں ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی گھبرا جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ اف تک نہ کہو. حالانکہ اف کیا ورڈ ہے کہ بندہ یہ کہہ دیتا ہے اف بار بار کہی جا رہے ہیں پھر بھی، کہ ہمارے نظریے میں یہ کچھ نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا ہے. پھر کیا کہا ہے کہ جھڑک نہ ہو، کہ یہ جو بوڑھاپا ہوتا ہے نا کہ بچپن میں دیکھو انہوں نے ہمیں کتنے پیارے انداز سے پالا، کتنی نرمی سے پالا، اور اب ذرا سی بات پہ جھڑک رہے ہوتے ہیں اور کتنا تنگ کرتے ہیں بچپن میں بچے. اب ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کتنا تنگ کرتے ہیں، تو ہمارا دل کرتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے پیار کریں، اسی طرح سے محبت کریں، یہ ہمارے آگے سے بولیں نا. تو اسی طرح سے ہی ہمارے ماں باپ کا بھی دل کرتا ہے نا. اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر تو وہ زیادہ ہی نرم مزاج ہو جاتے ہیں. پھر ان کے آگے جھک جاؤ، عاجزی پیدا کر لو، یوں جھک کے رہو کہ کچھ نہیں کہنا، جو بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. تو ہمارا کیا ہوتا ہے، نہیں ہم ہی بہت بڑے ہیں، بس جو ہمیں پتہ ہے ان کو تھوڑی پتہ ہے، ان کے وقت کی بات ہے، ان کو اس وقت تھا یہ سارا کچھ، اب آج تو ہم ہی بہت زیادہ. اور میری پیاری بہنوں، یہ جو ماں باپ ہے نا انہی میں ہی سسرال بھی ہیں.
یہ نہیں کہ صرف ماں باپ کے لیے کچھ اور سسرال کے لیے کچھ اور. یہ جو ساس ہے یہ بھی ماں ہے. قرآن نے ماں باپ کا درجہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ سسرال کا ہے. ماں باپ کے درجے کے برابر ہی سسرال کا ہے. ہم ماں باپ کو تو کچھ اور نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سسرال کو کسی اور نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے. اسی درجے میں سسرال آتے ہیں جس درجے میں ماں باپ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بوڑھے والدین کی قدر کرنے کی، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سیم اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ احسان کرنے کی ہمیں توفیق دے. علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کریں اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں. جو دنیا میں وہ کہہ گئے ہیں ان پر عمل کریں. وہ وصیت جو کر گئے ہیں وہ، لیکن وہ وصیت اللہ کی فرما برداری میں ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رشتہ دار کو اس کا نمبر 3 کیا ہے؟ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. اس کا اصل میں دیکھو اس چیز کے اندر اب بار بار ہم نے سورہ نساء شروع ہی اس چیز سے ہوئی تھی کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. اب مسکین اور مسافر میں بھی پہلے ہم نے رشتہ دار کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلا حق رشتہ دار کا ہے. اب اس کے اندر چھپی بات کیا ہے؟ صلہ رحمی. سب سے پہلا رشتہ دار کا حق کیا ہے؟ صرف یہ روپیہ پیسہ ہی دینا نہیں ہے، صلہ رحمی، کہ ان کے ساتھ ملنا ہے، کتا تلقی نہیں کرنی، وہ کچھ کہہ بھی دیں کوئی بات نہیں، جڑنا ہے ان کے ساتھ. یہ ہے صلہ رحمی کہ ہر حال میں صلہ رحمی کرنی. میری پیارے بہنوں دیکھو یہ کتنا زیادہ اہم پوائنٹ ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا سی بات پہ شیطان ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم زیادہ دیا ہے نا تو شیطان ان چیزوں میں زیادہ آتا ہے کہ کہیں یہ اللہ کا فرما بردار بندہ نہ بن جائے، کہیں یہ اللہ کی فرما برداری نہ کرنے لگ جائے. تو شیطان اکساتا ہے، ذرا سی بات کو زیادہ وہ اندر ڈالتا ہے کہ اس نے تمہیں یہ کہہ دیا، وہ تم نے یہ کہہ دیا، وہ تمہیں یہ کہہ دیا. اب تو چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ فضول خرچی نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 4 فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا. تو فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی پتہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو بندہ اگر یہ ایک پنکھے سے گزارا ہو رہا ہے 2 چلائیں گے تو یہ فضول خرچی ہے. اور اس سے آگے خود ہی سوچ لو کہ وہ کیا ہے. اگر ایک چیز میں آپ کا گزارا ہو رہا ہے، آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں تو یہی فضول خرچی ہے. ہم شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کریں گے وہ فضول خرچی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فضول خرچی سے بچائے. فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے اور شیطان کیا ہے؟ وہ تو اللہ کا ناشکرا ہے، بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے رب کا. اگر ان میں سے یعنی حاجت مند رشتہ دار مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس سے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو. کیا مطلب؟ اگر کوئی حاجت مند رشتہ دار ہے مسکینوں اور مسافروں سے کہ لیکن تمہارے پاس ابھی اتنے وسعت نہیں ہے کہ تم انہیں کچھ دو، تو پھر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے کہ بڑے پیار سے کہ وہ کسی اللہ کی یعنی کہ کسی امید کے ساتھ وہ تمہارے پاس آیا ہے نا، تو اسے اللہ کی رحمت اور اللہ کی امید کے ساتھ یہ کہہ دو کہ انشاءاللہ اللہ دے گا. تو ایسے نرمی سے پیار سے بات کرو اس کے ساتھ، نرمی سے پیار سے اس کو جواب دے دو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میں ہر کسی کو دینے والا بن جاؤں. اللہ سے امید رکھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کی رحمت کی امید رکھو. ساتھ ہی بڑے پیارے انداز سے اسے کہہ دو کہ ابھی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. یوں اسے جواب نہ دو کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، دکھی ہو جائے، کہ بڑے نرم انداز سے. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے لیے کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. میری پیاری بہنوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا سا یہ بخیل کا بتایا ہے کہ ہاتھ باندھنا استعارہ ہے بخل کے لیے، اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے مراد ہے فضول خرچی.
یعنی کہ یوں باندھے رکھنا کہ بخیلی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کو میانہ روی پسند ہے، تو جو بندہ اتنا بخیل بن جائے کہ بس اپنے ہاتھ کو چپٹائے رکھے، کسی کو دینے والا ہی نہ ہو، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اتنے بخیل بن جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہوا ہے اور لوگ تم پر صدقہ خیرات کرنے پہ مجبور ہو جائیں، لوگ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کتنا ہی فقیر ہے اور غریب ہے کہ اس کو کچھ دے دلا ہی دیں۔ ایسے بھی تمہارے حالات نہ ہو، میانہ روی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ ہم نے جو یہ پڑھا ہے نا پیچھے آیت نمبر 4 اور 6، اس فکر کو ملا کر پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں اتنا اعتلاع ہونا چاہیے، جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا اس کے بارے میں، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اس کو جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی حاجت مند رشتہ دار مسکینوں اور مسافروں کے لیے ان کے پچھلی آیتوں کے ساتھ جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں اتنا اعتدال ہونا چاہیے کہ وہ نہ بخیل بن کر دولت کی گردش کو روکیں اور نہ ہی فضول خرچ بن کر اپنی معاشی حالت طاقت کو ضائع کر دیں، کہ جو اللہ نے آج معاش دیا ہے تو اس کو ضائع ہی کر دیں، فضول خرچیاں کر کے لوگوں کو دکھا کے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں کہ وہ شیخی مار کے۔ اس کے برعکس اس کے اندر توازن کی ایسی صحیح حص موجود ہونی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے باز بھی نہ رہیں اور بے جا خرچ کی خرابیوں میں مبتلا بھی نہ ہوں۔ فخر اور ریا اور نمائش کے خرچ، عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ اور تمام ایسے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلط راستوں میں بہا دیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت دی ہے تم اپنی عیاشی میں ان نعمتوں کو جو ضائع کر دو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے۔ جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں یہی تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ نہ تو تیرا رب جس کے لیے تو چاہتا ہے کہ ان کے بالکل کھلا چھوڑ، ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لو، کہ پیار سے لپٹ کے اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں کو تو نے دیا ہے، کہ کسی کو اگر دیکھو نا، کسی کو دولت مند یا کوئی بھی چیز کسی کی تمہیں پیاری لگے، کوئی بنگلہ ہے، کوئی گاڑی ہے، تو اللہ سے چپٹ جاؤ، اللہ تو نے دیے نا اس کو، اللہ تو دے سکتے ہیں مجھے بھی، اللہ تو مجھے بھی دے دے، اللہ مجھے، میرا بھی دل کرتا ہے، اللہ دینے والا تو ہے، مجھے دے دے۔ اللہ سے لپٹ کے مانگو۔ اللہ کو عاجزی بڑی ہی پسند ہے، نہ کہ اسے حسد کرو، اللہ میں بھی تو تیرا اتنا اچھا بندہ ہوں نا، اسے تو نے دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے، صرف طریقہ غلط ہے۔ اگر رشک سے مانگو گے، رشک کرو گے اس پہ، اس کے جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ خوش ہو کے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے، اللہ تو دینے والا ہے، اللہ مجھے بھی دے دے، اس پہ اللہ خوش ہوگا، یہ رشک ہے۔ رشک اور حسد میں فرق ہے کہ کسی کو جو دیا ہوا مال ہے اس پہ خوشک ہونا، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا، اس پہ خوش ہونا، اور ساتھ ہی یہ التجا کرنا کہ اللہ مجھے بھی دے۔ اور حسد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس پہ یہ کہنا کہ اللہ تو نے اس کو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ انداز غلط آ گیا نا، انداز میں فرق ہے۔ اس انداز فرق میں کتنا زیادہ آ گیا کہ رشک سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ عاجزی کو پسند کرتے ہیں، اللہ لپٹنے کو پسند کرتے ہیں، اور جب بندے کے اندر حسد آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے لپٹ کر مانگنے والا بنا دے کہ ہم اللہ سے ہی لپٹ کر مانگے کہ یا اللہ تو نے جو چیز بھی ہمیں پسند ہے، کہ یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، اگر تو نے فلاں کو دی ہے تو ہمیں بھی دے دے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ ہر حال کو جانتا ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے کس انداز میں مانگتا ہے۔ اپنے اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم انہیں بھی، اب ساتویں آ گئی نا، اپنی اولاد کو افلاس کے، کیا کہ فقیری کے، غریبی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ اس میں میری پیاری بہنوں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کہ ہم قتل نہیں سمجھتے آج کل، ہم نے اور طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ اولاد چھوٹی سے ہی بڑی ہوتی ہے، اولاد کو قتل کرنا چاہے وہ پیٹوں میں ہے، چاہے وہ رحموں میں ہے، چاہے وہ باہر ہے، یہ اسی طرح سے ہے کہ وہ اگر قتل کرتے تو دنیا میں آ کر بیٹیوں کو قتل کر دینا، بیٹوں کو قتل کر دینا، فقیری سے، غریبی سے ڈر کر بنی اسرائیل ایسا کرتے تھے۔ لیکن آج کیا کرتے ہیں؟ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج یہ کہتے ہیں کہ جی حالات نہیں ایسے ہیں، حالات سیٹ نہیں ہیں، اتنا مال و دولت نہیں ہے تو کس طرح سے پالیں گے، کیا کریں گے، تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، قتل کرنا ہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خطا ہے۔ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ ہمیشہ یہ سوچنا جو ہو سکتا ہے جو آنے والا ہے وہ تمہارے لیے کتنا ہی زیادہ رزق لے کر آئے،
کتنا بابرکت ہو۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، جس قوم کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے نا، ان پر پھر زوال آ جاتا ہے۔ حیا ہی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ یہ چیز جو محفوظ ہے تو ہر انسان ہی محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، وہ عزت میں ہے۔ اور جو بے حیا ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلا حملہ ہی شیطان نے، اب نے دیکھا کہ بے حیائی کا کیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے غلطی ہوئی تھی تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے ان کے کپڑے اتروائے تھے۔ تو سب سے پہلا حملہ ہی شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑے اترواتا ہے۔ بے حیائی کا کام ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ بہت برا فعل ہے اور یہ بڑا ہی برا راستہ ہے، اور یہ اس وقت آتا ہے جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ جب بے حیائی آ جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سب سے پہلے شیطان جو حملہ کرواتا ہے تو یہ یہی ہے اس کا۔ تو اس وقت انسان کے اندر زوال آ جاتا ہے، اس قوم پر زوال آ جاتا ہے، اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے جب وہ قوم بے حیا ہو جاتی ہے۔ جس وقت تک قوم کے اندر حیا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم سے پیار محبت کرتا رہتا ہے، اس قوم تک وہ اللہ کی بنی رہتی ہے، جس وقت تک وہ حیا اب میں رہتی ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو، اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس یہ کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، یعنی کہ جوان ہو جائے۔ یہاں پر اب ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ آیت 31، 32، 33، 34 کہ دیکھو پہلے کہ انسان نے اگر ان کو قتل کیا، پھر بے حیائی کا آ گیا کہ قتل کیا، پھر لڑکیاں رہ گئیں، لڑکے تو ان کے ساتھ پھر زنا کیا، اس کے بعد کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حرام کیا ایک دوسرے کو قتل و غارت ناحق قتل کرنا آ گیا۔ پھر قصاص کے بدلے میں کہ اگر قصاص ہے تو اسی میں ہی زندگی ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی، بس چاہیے کہ وہ قتل میں سے حد سے نہ گزر جائیں، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو، اب جو یتیم ہے اس کا مال نہ کھو، لیکن آسان طریقے سے یہاں تک کہ وہ جب جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کو واپس لوٹا دو، اس کے حوالے کر دو۔ میری پیاری بہنوں، ہم نے دیکھا کہ ایک سوسائٹی گھر سے ہی سوسائٹی بنتی ہے۔ ہر بندہ جب اپنے گھر کا ماحول ان آیات کے مطابق بنائے گا اور اس قرآن کے مطابق بنائے گا تو ایک گھر سے خاندان بنتا ہے، گھر سے گھر جڑتے ہیں، خاندان بنتا ہے، قوم بنتی ہے، اسی سے ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اسی سے ہی پھر ایک پوری قوم بنتی ہے۔ تو جب ہر بندہ ہر گھر کا اپنا ماحول اچھا بنائے گا تو انشاءاللہ ایک خاندان اچھا ہوگا۔ جب ایک خاندان اچھا ہوگا، ایک خاندان بہترین ہوگا تو ایک سوسائٹی بہترین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ جو بندہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا پوچھنا ہے، جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو عہد کی پابندی کرو، عہد کی پابندی نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہم تو مذاق سمجھتے ہیں نا، ادھر وعدہ کیا ادھر بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم صحیح معنوں میں عہد کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اب آگے کیا گیا؟ پیمانے سے تولو، یعنی کہ جو 12 نمبر ہے، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو۔ جو چیز بھی تولو، چاہے وہ پیمانہ ہے چاہے وہ ترازو ہے، پورا پورا جتنا لیا ہے اتنا ہی دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے کہ ہر لحاظ سے بہترین کام یہی ہے کہ ہر چیز ناپ تول میں پورا پورا، چاہے وہ پیمانے کی چیز ہے چاہے وہ ترازو سے تولی جانے والی چیز ہے، ناپ تول پورا پورا کرو۔ نمبر 13، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لوگو جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، کتنی پیاری یہ آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے نا، جس طرح سے قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن پورے کی پوری ایک بات جو ہے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ ایسی چیز کے پیچھے نہ لوگو جس سے تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ذرا سی بات کے اندر پورے خاندانوں کے اندر بگاڑ ہی اسی چیز پہ ہے کہ بغیر سنی بغیر دیکھی بات کے پیچھے پڑ جانا، ذرا سی بات کان نے کسی نے بتائی اس کو بغیر تحقیق کیے آگے پہنچا دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کی تحقیق کیے بغیر ہی اسے آگے بڑھا دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے گناہ کہ وہ بغیر تحقیق کیے اسے آگے پہنچا دے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے
یہ ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ کیوں ہے، ہمارے خاندانوں میں اتنا بگاڑ کیوں ہے، یہ فساد کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہی ہے۔ یہ 3 چیزیں میری پیاری بہنوں، ہم پہلے بھی پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آنکھ کان دل، یہ 3 چیزیں اگر صحیح ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ صحیح ہے، ہمارا خاندان صحیح ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں خراب ہو جائیں، کیونکہ ان کا تعلق آنکھ سے دیکھا، دل کے ساتھ سوچا، ان 3 چیزوں کے ساتھ ہی سارا تعلق ہے۔ کان سے سنا، دل میں گمان کیا، دل میں سوچا، بدگمانی کر لی، تو سارا کچھ اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس آیتوں سے مراد محض بدگمان کی اپنے گمان کی پیروی کرنا، جھوٹی گواہی اسی میں ہی آتی ہے، اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا، شرعی علم کے بغیر حرام یا حلال کہہ دینا، اور عقائد میں تہمات میں پڑ جانا، یہ سارا کچھ اسی میں آتا ہے۔ اس ایک آیت سے گھر گرہستی میں قائم ہم رہ سکتے ہیں، اس ایک آیت سے گھر گرہستی قائم رہ سکتی ہے، اور اس ایک آیت سے گھر گرہستی ختم ہو جاتی ہے سیکنڈوں میں۔ نمبر 1 تو کسی کی ٹو نہ لگانا، جاسوسی نہ کرنا، پیچھے نہ لگنا کسی کے بھی، یہ بھی تو دلوں کے ارادے ہیں نا۔ اور نمبر 2 کہ بدگمانی نہ کرنا، اچھا گمان رکھنا۔ کسی نے کوئی بات کہی بھی ہے تو جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، اپنے کانوں سے نہ سن لو، اس پر یقین نہ کرو، سنو سنائی کے پیچھے نہ پڑو۔ اور آج جتنے بھی جھنجٹ ہیں وہ اسی چیز کے ہی ہیں، جتنے بھی فساد ہیں وہ اسی چیز کے ہی ہیں، آج فساد ہی اسی چیز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 14 زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کو یہ اکڑ کر چلنا بہت ہی ناپسند ہے، یہاں تک آ جاتا ہے کہ اگر تم کلف والے کپڑے پہنتے ہو اس انداز کے ساتھ کہ اپنے آپ کو چودھری بنانا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ میں ان سب سے بڑھ چڑھ کر ہوں اور میں ان سب سے اعلیٰ ہوں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، میرے پاس ان سب سے بڑھ کر چڑھ کر زیادہ کچھ مال و دولت ہے، دوسروں کو دکھانا کہ میرے پاس کچھ ہے، یہ انداز اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اکڑ تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، یہ تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکڑ کر چلنے سے منع کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر اکڑ کر چلو گے تو کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ یہ سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ عاجزی کو دیکھتے ہیں۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو ہم نے 14 نکات پڑھے ہیں، انشاءاللہ ان 14 پر عمل کر لیں گے تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں بچی کہ جو باقی رہ جائے۔ 14 چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ ہم نے علیحدگی میں بھی ان کو انشاءاللہ اپنے دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہے، غور و فکر سے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج اگر ہم ان 14 باتوں کو لے کر چلے جائیں گے تو سمجھو ہم نے سارا کچھ ہی لے لیا، اس کے اندر ہماری دنیا آخرت ہر چیز آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھنا، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ملامت زدہ اور ہر بلائی سے محروم ہو کر کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ اب دوبارہ سے بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ ختم ہو گئی۔ شروع بھی یہاں سے ہوئی تھی نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ختم بھی یہیں پہ ہوئی ہے، یعنی کہ پورا خلاصہ اس کے اندر سمٹ گیا کہ شروع بھی یہاں پہ ہوئی، ختم بھی یہاں پہ ہوئی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مال کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ میری پیاری بہنوں، ہم یہاں پر اب جو ہمارا ماشاءاللہ 15واں پارہ ہو گیا ہے، قرآن آدھا ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، البتہ تحقیق ہم پھیر دیں اس قرآن میں تاکہ تم نصیحت پکڑو، کہ ہم بار بار تمہیں یہ اس قرآن میں سمجھایا جا رہا ہے، بار بار پڑھایا جا رہا ہے کہ تم ہوش میں آ جاؤ، تم نصیحت پکڑ لو۔ تو کیا آدھا قرآن پڑھ لیا، کیا ہوش میں آئے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخنوں، اب تو ہوش میں آ جاؤ۔ آدھا قرآن پڑھ لیا ہے، ہوش میں آؤ، اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، ہوش سے کام لو، اس پہ عمل کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس میں اہم بات جو ہمیں کہی جا رہی ہے
وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے کا کہہ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، اللہ تو ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اللہ تو ہی جوڑنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بار بار اس اپنے قرآن سے جوڑ رہے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑنے، یہ کہ قرآن سے جب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑنے والی یہ جو ہماری کتاب ہے اس سے جوڑ دے، کیونکہ اللہ ہی جوڑنے والا ہے، اللہ سے ہی معنوں میں ہمیں جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کو اس قرآن کو پڑھ کر اس کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی توفیق نہ دے، کہیں ہم نظر انداز کرنے والے نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں ان احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ پاک ہے وہ اور وہ بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم کیا قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان لانے والے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کو کانوں پر گردانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب وہ بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک صحت زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا ان سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعیدتر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا؟ تم کہو کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے تھے۔ کتنی اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی کہ اچھی ترین بات اللہ کی بات کہ اللہ کے رسول کا اسوہ ان کا نمونہ ہونا، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کرے جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ صرف اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ تو نے پیغام پہنچانا ہے اللہ کو، اللہ کا لوگوں تک۔ تیرا رب زمین اور آسمانوں کے مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ان سے کہو کہ پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، اور وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی کرنا حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور اس کی رحمت کے امیدوار اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ بڑی پیاری آیت ہے، اس کو انڈرلائن کرو۔ جب بھی بندہ کبھی پڑھتا ہے نا بندے کو یاد آتا ہے اولئک الذین یدعون 57 آیت نمبر، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو یدعون پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف ہی وسیلہ، ایہم اقرب یرجون رحمتہ، اور کون زیادہ قریب ہے اس سے؟ اللہ سے زیادہ قریب ہے کوئی وسیلے میں؟ اللہ سے زیادہ وسیلہ کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ سارا ان کو پتہ ہے پھر بھی ایسے کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا اسوہ جو ہے وہ اپنانا ہے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا جو اسوہ ہے، جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں بھی بات پہنچانے والا بنا دے کہ جس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں کی اتنی باتیں برداشت کی، اس طرح کی کہ کیسی کیسی انہوں نے باتیں کی۔ بار بار یہ آیت، اس کی تفسیر زیادہ اس لیے نہیں کی کہ پیچھے ہم بہت ہی دفعہ پڑھ چکے ہیں، وہی بات بار بار آ رہی ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اصل چیز ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، کہ اچھی بات کیا ہے، کہاں کیا بات کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ جب بندہ یہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے تو پھر کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے تو ہم بول دیتے ہیں، کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بولنا چاہیے تو ہم بولتے ہی نہیں ہیں۔ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں ضرورت ہے ہمارے بولنے کی، کہاں اچھی بات کرنی ہے۔ اگر کہیں پہ اچھی بات کرنے کا موقع ملے تو فوراً سے کر دو،
پھر نہ کہو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ کہتے ہیں تو کہتے رہے، کہیں پہ ایسی بات ہے کہ نہیں بولنا تو وہاں پہ نہیں بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہی ہم ان کے نمونے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لیں، تو یہی ہماری زندگی کامیاب زندگی ہے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار، اس کے عذاب سے خائف۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ تو نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ اس سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن پر لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کی جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا میں اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی ڈر ڈالوں۔ بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھے سمیت اسے کے لیے جہنم ہے، بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ جا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ استغفر۔ شیطان کا چیلنج دیکھو میری پیاری بہنوں، شیطان کا چیلنج کیا ہے کہ ہماری اولادوں کو کہہ رہا ہے وہ کہ میں ان کی نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ شیطان کا چیلنج، اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کا چیلنج قبول کر کے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا مدد مانگنی، اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے خلاف ہماری مدد کر کہ ہم اس سے اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی پناہ میں رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم خود بھی بچ سکیں، اس کا مقابلہ کر سکے صحیح سے۔ اور وہ مقابلہ کیسے ہے؟ وہ مقابلہ ہے اللہ کے قرآن سے جڑ کے، اچھی محفلوں میں بیٹھ کے، اچھی صحبت اختیار کر کے، یہ تب ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اس کا بڑا اچھا سا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو دیکھنا ہے، صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اپنے بچوں کو ضرور دیکھنا ہے، پورا ٹائم اپنے بچوں کو دیکھنا ہے۔ بعض ہماری بہنیں یوں کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہی مصروف ہیں کہ بچوں کو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو یہی تو ہماری اصل ہے۔ اگر ہم اولاد کی تربیت ہی نہیں کر سکیں گے تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہماری اولاد ہی شیطان کے کنڈے چڑھ جائے گی تو اس کا تو چیلنج اس نے کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا اس میں، تو ہم نے تو اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اس کا طریقے کا یہ ہے کہ پورا ٹوٹلی ہمارے کرنے کے کام، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ ہر انسان مصروف تو ہے ہی ہے، ایسے نہیں کہ کوئی مصروف نہیں ہے، لیکن کچھ کام اہم ہیں جو ضروری ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اولاد کی تربیت ہے یہ اہم ترین کام ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ سارے کاموں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے باڑ میں جائے یہ دنیا، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے ہیں سارے کام، بچوں کو لے کے بیٹھا کرو، ان کو پورا ٹوٹلی ٹائم دیا کرو، ان کو پورا ان کو اس طرح سے ہو کہ وہ آپ کے دوستانہ ماحول ہو، کہ صرف ان کے کھانے پینے کا اور پہننے کا دھیان رکھ لینا ہی یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ یہ بڑا فرض ہم نے ادا کر لیا کہ ان کے پہننے کا خیال رکھا، ان کے کپڑے کا خیال رکھا کہ انہوں نے کیا پہننا ہے اور انہوں نے کیا کھانا ہے، کہ ان کی فرمائش یہ ہے تو بس ان کے کھانے کا دھیان رکھ لینا، یہی سارا کچھ نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کو دوستانہ ماحول دینا، ہر بات ان سے کرنی ہے، ہر بات ان سے پوچھنی، یہ نہیں کہ جب پاس آ کے بیٹھے تو بس یہی کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے وہ نہیں کیا، تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا۔ اس طرح سے بچہ دور بھاگتا ہے، قریب نہیں بیٹھتا۔ پہلے اس کو اپنا بنانا ہے، اس کو قریب کرنا ہے۔ جب بچہ قریب ہوگا تو وہ ہر دل کی بات کرے گا، وہ شیطان سے پھر اس کو ترغیب دلانے کے شیطان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ آج کا ماحول میری پیاری بہنوں بہت ہی خراب ہے، شیطان تو کھلم کھلا بے حیائی عام ہے، کھلم کھلا بے حیائی ہے۔ تو آج ایک ماں ہی تربیت کر سکتی، باپ کا کام تو سارا دن کما کے لانا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت کرنے والا بنا دے، جس طرح سے اللہ پسند کرتا ہے، جس طرح سے اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمیں بنا دے کہ ہم اس طرح سے ہی تربیت کر سکیں اپنی اولاد کی۔ تو جب کسی کو اپنی عقل پر غرور ہوتا ہے نا، تو اس وقت پھر اللہ کے فیصلے پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، تو اللہ کے فیصلے کو وہ کمتر سمجھتا ہے، پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے۔ جب اس کے دل کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ شاید نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے، تو ہماری عقل زیادہ بڑھ گئی ہے اللہ کے فیصلے سے، پھر اس کے اندر یہ غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ پردہ کرنا ہے، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں پردگی کر کے تو زیادہ نمایاں ترقی حاصل کر سکتی ہوں، پردے سے تو مجھے ترقی نہیں ملے گی، اگر میں بے پردگی کروں گی تو مجھے زیادہ ترقی ملے گی۔ تو یہ اللہ کے فیصلے کو اپنی عقل کو زیادہ بڑھ کر، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی بہتری کے لیے ہی احکامات نازل کیے ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں اس میں ہمارا اپنا ہی بہتری ہوتی ہے۔ اگر ہم سوچیں تو آخرت تو انشاءاللہ ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور صحیح معنوں میں۔ اور میری پیاری بہنوں، ایک اور بات کہ جب اگر فرش پھسل نہ ہو جائے، اس پہ آئل وغیرہ گر جائے تو انسان پھسل جائے، تو کیا وہ پھسلا ہی رہے گا؟ اٹھے گا نا، اٹھنے کی کوشش کرے گا نا، فوراً اٹھے گا نا، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر شیطان نے پھسلا دیا ہے، پھسل گئے ہیں، تو کیا ہم نے پھسلے ہی رہنا ہے؟ ہم نے انشاءاللہ اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، شیطان کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہے، اس کی نافرمانی کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے کھڑے ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ انسان ہے، خطا کار ہے، بھول ہو جاتی ہے، شیطان نے پھسلا دیا ہے، پھسل گئے ہیں، لیکن اب کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے قرآن سے جڑنا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ جب اللہ سے تعلق جڑے گا، اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے، اچھی مجلسیں اختیار کریں گے، اچھی صحبت اختیار کریں گے، اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی ضرور ہوگا۔ جب بندہ اپنے دلوں کے اندر ایک چیز بٹھا لیتا ہے نا، تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بننے کی توفیق دیتے ہیں۔ ابلیس نے نہ کیا، اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا اس کا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کو نکل ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت اس کے لیے جہنم بھی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد بھی ان کے ساتھ ساجا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تجھے کھلا موقع ہے، جو کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ شیطان کا وعدہ تو جھوٹ ہی ہے، ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کا ہی وعدہ سچا ہے میری پیاری بہنوں، شیطان کا وعدہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، یہ تو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اور دیکھو اللہ کے نے کہا کتنے پیارے انداز میں کہ جو تیرا کہنا مانے گا نا، وہ بھی تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جو اللہ کا ہوگا صحیح معنوں میں، وہ کبھی بھی تیرے کہنے میں تیرے نہیں بنے گا، تیرے کہنے میں کبھی نہیں آئے گا۔ جو اللہ کا ہوگا، جو اللہ کا ہوگا وہ کہے گا میں نے تو اپنے رحمان کی ہی بات مانی، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کتنے مان سے یہ کہا ہے، کتنا اعتماد ہے اللہ کو اپنے بندے پہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہیں ہوگا، تو طاقت ہی نہیں رکھ سکے گا میرے بندوں پہ۔ جس صحیح معنوں میں میرے بن جائیں گے نا، تو کبھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ میرے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنا بنا لے، اور توکل تیرے کے لیے تیرا رب کافی ہے، یعنی کہ جو بھروسہ ہے نا وہ تو اللہ کا ہی ہے۔ دیکھو میری پیاری بہنوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی اس آیت کو پڑھ کر کتنی ہمت مل رہی ہے نا، ایمان مضبوط ہوتا ہے، کتنی ہمت مل رہی ہے، کتنا اعتماد ہو رہا ہے ہمیں اللہ پہ۔ اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے، یعنی کہ اللہ ہی کافی ہے ہمیں تو شیطان کا ساتھ چاہیے بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے شیطان کی چال سے، کہ کتنا ایمان مضبوط رکھنے کے لیے، اور ایمان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا توکل اور اپنا بھروسہ
عطا فرمائے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکر ہے۔ اچھا، تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس وقت جب جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اور وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں کہ وہ حقیقت میں اندھا تھا، اندھا بن گیا، قرآن سے دور رہا، اس کو نظر ہی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات اسے نظر ہی نہیں آئی، وہ اندھا ہی بنا رہا، وہ اللہ کے قریب آیا ہی نہیں، اسے قرآن نظر ہی نہیں آیا، اس نے پڑھا تک نہیں، اس نے عمل تک نہیں کیا، اسے کچھ دکھا ہی نہیں۔ تو آج بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن بھی اسے کہا جائے گا کہ آج بھی تو اندھا بن کے ہی رہے۔ یہی ناکامی کی زندگی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے میری بہنوں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر ایسا یہ کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ دیر بھی نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال کے آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے مقام محمود پر فائز کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا، یہ کتنی پیاری آیت ہے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے، اس میں کچھ بھی تفسیر کے قابل، ساری واضح ہے۔ کیا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، ٹھیک ہے، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، فجر کے ٹائم قرآن ضرور پڑھا کرو، اس کو لازم بنا لو اپنے اوپر، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہیں۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ صرف یہ 4 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا، کامیاب کر دے گا۔ جہاں پہ انسان اگر ساری رات جاگتا ہے تو وہاں پہ اگر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ، لیکن وہ یہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا، شیطان جان بوجھ کر زیادہ نیند ڈال دیتا ہے، زیادہ نیند مسلط کر دیتا ہے، تو جہاں انسان اتنا جاگتا ہے وہاں تھوڑی سی دیر قرآن پڑھ کے تو پھر جو ہے وہ جب سورج نکل آئے، سورج طلوع ہو جائے، پھر سو جائے، تو جب ایک عادت بن جاتی ہے تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سٹارٹ میں ہی مشکل ہوتی ہے شیطان کا مقابلہ کرنا، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنی پیاری آیت ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، 81 آیت نمبر
کہ یہ اعلان اس وقت کیا گیا تھا جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ چھوڑ کر حبش میں پناہ گزین تھی نا، اور باقی سب مسلمان سخت بے کسی اور مظلومی کی حالت میں مکہ اور اطراف مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہر وقت خطرے میں تھی۔ اس وقت بظاہر باطل ہی کا غلبہ تھا اور غلبہ حق کے آثار کہیں دور دور نظر نہ آتے تھے، مگر اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ تم صاف صاف ان باطل پرستوں کو سنا دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ایسے وقت میں یہ عجیب اعلان لوگوں کو محض زبان کا پاک محسوس ہوا اور انہوں نے اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیا، مگر اس پر 9 برس ہی گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت داخل ہوئے، اور آپ نے کعبے میں جا کر اس باطل کو مٹا دیا جو 360 بتوں کی صورت میں وہاں سجا رکھا تھا۔ یہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بتوں پر ضرب لگا رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے گھاٹے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں، یہ ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن جو ظالم ہیں، جو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے گھاٹا ہی ہے، گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں، وہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہارے ملا ہے، تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں گے تو نہیں لا سکیں گے، وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی کہ یہاں سے نا یہ آیت نمبر 93 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے نا، تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو جب ایمان دل کے اندر ایمان نہ ہو تو پھر یہ جیسے بھی دعوے کرتے جاؤ، یہ سارے ڈنگوسلے ہیں نا۔ جب دل کے اندر ایمان آ جائے تو کوئی چیز بھی وہ نہیں ہو، بس وہ فائدہ ہی فائدہ ہے، ایمان ہے، اصل چیز یہی ہے۔ تو جب دل بھی ایمان نہ لانا ہو تو پھر جتنے بھی بہانے بناتے جاؤ۔ اصل جو ایمان ہے وہ دل کے یقین کا نام ہے، کہ جب دل کے اندر یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہی تو ایمان ہے۔ تو جب دل کے اندر پختگی ہی نہیں، یقین ہی نہیں، تو پھر جتنی بھی نشانیاں آ جائیں، اس سے بڑھ کر اور نشانی کیا چاہیے تھی؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ ہی گواہی کافی ہے، ایک اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے
کے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو خود پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو کھلی پر دکھائی دے رہی تھیں ایک دوسرے پہ صریح طور پر۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا ہی غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو، اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت آ گیا تو انشاءاللہ یہ پورا کر کے تو پھر سجدہ کر لیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو گے اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت زیادہ پست آواز سے پڑھو، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے اور نہ ہی کوئی اس کا پشتیبان ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں، کتنی پیاری یہ سورہ ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کو انشاءاللہ آپ نے ضرور اکیلے بیٹھ کے پڑھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اور اس کے اندر ایسے احکامات ہیں کہ انشاءاللہ ان پر ضرور عمل کرنا ہے۔ تو پورے ساری چیز ہی اس کے اندر آ گئی ہے، پیچھے ہم جتنا بھی پڑھ چکے دوبارہ پھر سے رپیٹ ہوا ہے سارا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔